السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس پر ہماری زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ موضوع پر بات شروع کرنے سے پہلے اسی سے جڑا ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ ویسے تو زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ چونکہ میرے قریبی دوست کے ساتھ پیش آیا تو سوچا آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے۔ میرا ایک دوست تھا، ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، بلکہ کلاس فیلو تھے۔ بہت ذہین، سکڑ، سمجھدار اور فرما بردار بچہ تھا۔ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ وہ کلاس میں بھی بہت اچھا تھا، لیکن جو ہی وہ جوانی میں اس نے قدم رکھا تو اس کے کچھ عادات و اطوار بدلتے گئے جی۔ اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، یہ اس کا ایک اس طرح کے کاموں میں یہ ایک معمول بن گیا اس کا۔ مزید یہ کہ وہ اپنی تعلیم کو بھی جاری نہ رکھ سکا اور میٹرک بھی وہ نہ کر سکا، اس سے پہلے ہی اس نے اب تعلیم کو خیر بات کر دیا۔ وہ پھر اکثر گھر سے بھی باہر رہنے لگا اور اسی طرح زندگی گزرتی رہی، اور ایک دن پتہ چلا کہ اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ پتہ چلا کہ کہیں اس کا جھگڑا ہوا تھا اور جھگڑے میں اس نے دغا فساد کیا، کچھ لوگوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی، بات تھانے تک پہنچ گئی اور وہ تھانے میں بند ہو گیا۔ خیر، اس کے گھر والے چونکہ باثر تھے، وہ گئے اور اس کو تھانے سے چھڑا کر لے آئے، لیکن وہ تھانے سے آنے کے بعد بھی اس کی عادت نہ بدلی۔ وہ پھر ایسی ہی راہوں پہ چل رہا تھا، اور پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ اس کو پھر پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ پھر کسی ڈکیٹی اور ریزنی کی واردات میں ملوث تھا۔ خیر، اس کے گھر والے گئے، اس کو تھانے سے پھر ان نے واپس لائے۔ اب آنے کے بعد اس کی وہ حالت مزید پختہ ہو چکی تھی، اسی ڈگر پر وہ چل رہا تھا، بلکہ اب تو اس نے بندوق بھی اٹھا لی تھی۔ لوگوں سے لڑنا جھگڑنا، بحث و تکرار، یہ اس کا پھر بھی معمول تھا۔ پھر یوں ہی زندگی چلتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی گاؤں کے ایک غریب اور کمزور شخص کے معمولی سی تلخ کلامی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، اور جھگڑا بڑھتا بڑھتا یہ ہوا کہ اس نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ فرار ہو گیا، لیکن کچھ عرصے بعد ظاہر ہے پھر وہ گرفتار ہوا اور تھانے میں وہ بند کر دیا گیا اس کو۔ کیس چلتا رہا، ظاہر ہے وہ ایک با اثر فیملی تھی، کیس پہ کافی پیسہ بھی لگایا، اور بالآخر وہ کئی سالوں کے بعد اس کو بری کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کیس سے بری ہو گیا اور باہر آ گیا۔ اب وہ دنیا کی عدالت سے تو بری ہو چکا تھا، لیکن وہ جب یہ چیز بات بھول چکا تھا کہ ایک عدالت اوپر والے کی بھی ہے۔ اب تو چونکہ وہ ایک جیل کی بھی ہوا کھا چکا تھا، اور اس لیے وہ ایک سرٹیفائیڈ بدماش بن چکا تھا۔ عزت دار لوگ اس سے گریز کرنے لگے، اس کی عادات میں مزید پختگی آتی گئی، اور اہل علاقہ اس سے پریشان ہونے لگے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ پتہ چلا کہ اس کی بیوی کا قتل ہو چکا ہے۔ اب یہ قتل میں کون ملوث تھا؟ شک اسی ہی کی طرف جا رہا تھا، اور جوں جوں دن گزرتے گئے اس کی اپنی ذہنی حالت بھی بدلنے لگی، جو کہ اس بات کی ثبوت تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا بھی خود قتل کیا ہے۔ اب ظاہر ہے ایسا شخص کی ذہنی حالت ایسی ہوتی ہے، اور اتنا وہ بے صبرا اور غصے کی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی وہ نہ بخشا اس نے، اور معمولی سی تلخ کلامی شاید ہوئی ہوگی اور اس پہ اس نے قتل کر دیا۔ بہرحال اب وہ 3 جانوں کا قاتل تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، یعنی کہ بیوی، اس کا بچہ، اور اس سے پہلے ایک غریب شخص کو وہ قتل کر چکا تھا۔ کچھ دن گزرتے اس کی حالت بدلنے لگی، اور ایک دن پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، اور اس نے خود کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس کی خودکشی کی خبر اس کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی، اور اسی صدمے کے باعث اس کی والدہ بھی چل بسی، اور اس کے والد کی بھی کمر ٹوٹ چکی تھی،
اور وہ بھی کچھ عرصے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ دوستو، کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس خاندان کی تباہی کا باعث کیا چیز تھی؟ بغور نظر اس کیس کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب بری صحبت کا نتیجہ تھا، جس نے ایک ذہین اور لائق بچے کو بدماش، قاتل اور ایک مجرم بنایا، اور بالآخر زندگی کا چراغ بھی وہ گل کر بیٹھا۔ معلوم ہوا کہ بری صحبت یعنی کہ ہم کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، برے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، یعنی کہ ایک بیڈ کمپنی میں ہم اپنی زندگی گزارنا۔ ظاہر ہے اب جیسی ہماری اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جیسی محفل ہوگی وہاں پر ایسی گفتگو ہوگی، اور جیسے وہاں پر تذکرے ہوں گے ایسی ہماری سوچ ہوگی، اگر جیسی سوچ ہوگی ویسے ہی ہمارے کام ہوں گے۔ اچھی محفل سے ہم اچھے اخلاق و عادات کو لیں گے، اور بری محفل سے ہمارے پاس برے اخلاق ہی آئیں گے۔ دوستو، ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ چاہے آپ کتنی ہی گھر کی اچھی سی اچھی تربیت لے لیں، سکول اور کالج کی اچھی تعلیم و تربیت لے لیں، لیکن اس پوری تعلیم و تربیت کا صرف ایک چیز بیڑا گرک کر سکتی ہے، اور وہ ہے آپ کی بری صحبت۔ اب اگر آپ اتنی اچھی تعلیم و تربیت اور پڑھائی لکھائی کے بعد بھی بری صحبت میں چلے گئے تو آپ اس برے راستے پہ چل پڑے ہیں، اور ناکامی اور بری زندگی آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ آپ ایک ان پڑھ اور جاہل شخص کو بھی اگر اچھی محفل میں بٹھا دیں تو وہ معاشرے کا مفید رکن بن سکتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ تبدیل ہو جائے گی۔ جب سوچ تبدیل ہوگی، سوچ میں نکھار آئے گا، تو وہ ایک ان پڑھ اور جاہل انسان بھی ایک معاشرے کا مفید رکن بن جائے گا اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ انسان کی شخصیت کا تجزیہ کریں تو اس کے گھر، باہر کے ماحول، معاشی حیثیت، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کا طریقہ میں وہ سب چیزیں جھلک جاتی ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں ارد گرد کے ماحول سے سیکھی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں ہم اپنا خاندان خود سے منتخب نہیں کر سکتے، لیکن اپنے دوست اور احباب ہم خود منتخب کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیسے دوست احباب منتخب کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے دوست احباب ہوں گے، اسی طرح کی خصلتیں آپ میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، یعنی کہ جس طرح کا دوست کا دین ہوگا اسی طرح اس کی گفتگو ہوگی، اس طرح اس کی سوچ ہوگی، تو ظاہر ہے اس آپ کے دوست کی اس سوچ کا اثر آپ پہ بھی ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ صالح شخص کی صحبت عطر فروش کی مانند ہے، عطر نہ بھی خریدیں تو خوشبو سے فائدہ اٹھا ہی لیا جائے گا، اور برے شخص کی صحبت لوہار کی بھٹی کی مانند ہے، اگر کپڑے نہ بھی جلائے تو دھوئیں سے تو دو چار ہوں گے۔ ایک انگریزی کہاوت ہے، بیڈ فرینڈز ول ruin گڈ ہیلتھ، بیڈ فرینڈز ول ruin گڈ ہیبٹ، یعنی کہ آپ کے جو برے دوست ہیں وہ آپ کے اچھے اخلاق و عادات کو بھی ختم کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور کہاوت ہے، یار بد مار بد، یعنی کہ بری صحبت زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی مانند ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں
کہ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھے گو تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، کیونکہ وہاں پر ایسے لوگوں کی محفل میں گناہوں کا تذکرہ اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح کوئی وہ بہت بڑے کسی کام کے یا کسی ایسی چیز کے کوئی فضائل بیان کر رہی ہوں جی، یعنی کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھی اور کامیاب زندگی کے لیے اچھی صحبت لازمی ہے۔ عمدہ زندگی گزارنے کے لیے عمدہ سوچ ہونا ضروری ہے، اور عمدہ سوچ صرف عمدہ سوچنے والوں کی صحبت سے ہی ملتی ہے۔ منفی سوچ رکھنے والوں کی صحبت انسان میں لالچ، گھمنڈ، بدتمیزی، دھوکہ بازی اور حسد وغیرہ جیسی قبیح خصلتیں پیدا کرتی ہے۔ بہرحال آپ اپنی صحبت کے اثرات کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، اور ساتھ ہی اپنی سوچ کو شتر بے مہار نہ چھوڑیں، کیونکہ یہی ایک آپ کی صحبت ہے جو آپ کو زندگی میں کامیابی یا ناکامی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔